10 آیات ایسی ہیں جو خیر فتاوی کی پہلی جلد میں علماء دیوبند کے خطبے میں آ چکی ہیں، ان میں مفسر نے حیات کا قول کیا ہے، اور کسی آیت کے نیچے قبر کی وفات کا قول کسی مفسر نے نہیں۔ یہی جب میں نے اس نے نعمانی سے مناظرے میں کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن میں 30 آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، تو یہ سعید بھی کہتا ہے نا 70 آیتیں ہیں، تو یہ 70 آیتیں اصل میں مرزا محمود نے لکھی ہیں وفات مسیح کے لیے، تو محنت مرزا محمود کی ہے اور کام اس سے یہ لے رہا ہے۔ اب سعید البتہ یہ ہے کہ استاد سے یہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے ان آیتوں سے صرف ایک نبی کی موت ثابت کی تھی، یہ سب کی ثابت کرتا ہے، تو اس لیے ان سے یہ آگے بڑھ گیا ہے اس بارے میں۔ تو میں نے اسے یہی کہا کہ جس طرح میں اب اس نے سید مناظرے میں کر کے سنی ہوگی، جب میں نے یہ آیت شہداء پیش کی تو اس نے کہا کہ کسی مفسر سے اس کی روایت دکھاؤ گا، ہمیں ناک کے کٹوا دے سر اگر آپ نے دکھا دی تو میں نے پھر 3-4 عبارتیں پڑھی، ہر عبارت کے بعد میں یہی کہتا تھا کہ دیکھ لو ناک ہے یا رہ گیا، تو ایک اور عبارت پڑھ دوں، اگر نہیں تو پھر ایک اور عبارت۔ اسی طرح میں نے اسے کہا نعمانی کو کہ صرف آیت پڑھ دینے سے اگر مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے تو تم مرزا بھی 30 آیتیں پڑھ گیا تھا، محمود 70 آیتیں پڑھ گیا، لیکن اگر یہ ہے کہ کسی مفسر نے اس کے نیچے کچھ لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا نبی قبر میں زندہ نہیں، آپ وہ ہمیں والا تو بڑا چیخا کہ دیکھو جی مجھے مرزائی کہا ہے، میں نے کہا مجھے بھی اللہ تو مجھے 10 مرتبہ مرزائی کا ہے، لیکن اس کے بعد بات وہی کیا جو میں نے کہی ہے کہ تو نے جو آیتیں پیش کی ہیں حیات پر، تو اس پر حوالے پیش کر ورنہ تو مرزائی ہے، تو مجھے کہہ دو اگر میں بھی نہ پیش کر سکوں تو میں مانوں گا کہ میں باقی مرزے کی طرح غلط تصویر کر رہا ہوں، لیکن جب تو نہیں کر سکتا مرزے کی طرح تو پھر تو ہم مثال تو دیں گے نا کہ تو مرزے کی طرح قرآن پاک کا غلط استعمال